بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملے کا خطرناک منصوبہ، تہران کی گلیوں میں جنگ کا آغاز۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور یہ جنگ صرف فضائی حملوں تک محدود نہیں بلکہ تہران کی گلیوں اور کوچوں تک پہنچنے والی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شام سے امریکہ کی فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں، جو اپنا سراسمان ٹینک اور فوجی اٹھا کر عراق میں ایران کی سرحد کے قریب تعینات کی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ صرف فضائی حملے ناکام ہوں گے، اور آیت اللہ خامنائی اور ان کے بیٹے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور پوری قیادت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اب وہ زمینی حملے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ شام سے فوجی ہٹا کر عراق لانے کا مقصد یہی ہے کہ جنگ چھڑتے ہی ٹینک اور فوجی ایران میں داخل ہو جائیں۔ یہ اس صدی کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز ہے، اور دوسری طرف ایران میں اس وقت طلبہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاج بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ رضا پہلوی کے حامیوں کی بغاوت کا حصہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا خواب ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، جیسا شام میں بشار الاسد کے ساتھ کیا گیا۔ تین طرفہ حملہ ہوگا، فضائی بمباری، زمینی فوجیں داخل اور اندر سے بغاوت۔ اگر یہ کامیاب ہوا تو ایران کی نئی حکومت اسرائیل اور امریکہ کی حامی ہوگی، وہاں فوجی اڈے بنائے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان۔ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھے گی، اسرائیل اور انڈیا مل کر حملے کریں گے، ہماری تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ معاشی طور پر بھی دیکھا جائے تو تیل کی قیمتیں آسمان چھو جائیں گی، گولڈ اوپر جائے گا۔ امریکہ اپنے سرمایہ کاروں کو کہہ رہا ہے کہ ڈالر کو کمزور نہ ہونے دو، اسٹاک مارکیٹ کو سنبھالو، لیکن ایران بھی تیار ہے، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تمام میزائل اور سائبر حملے استعمال کرے گا۔ اگر امریکہ کا پہلا حملہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ جنگ صرف ایران کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی سلامتی کی چابی ہے۔ اگر ایران گرا تو سعودی عرب، پاکستان سب کی باری آئے گی۔ اسرائیل کا پلان ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کرنا۔ ناظرین، اب وقت کم ہے، امریکہ کے کمانڈوز عراق پہنچ رہے ہیں، سرحد سے حملے کا خطرہ ہے۔ ایران تنہا لڑے گا، لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو چین اور روس بھی برباد ہوں گے۔ یہ جنگ نیوکلیر سطح تک جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران نے ڈیل نہ کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا، امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا، جنرل ڈینیل سے منسوب ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں۔ ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ ایرانی عوام عظیم ہیں، انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف جمعرات کو ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا تھا کہ ایران کے پاس بہت سے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ متعدد ایرانی میزائل طویل اور کم فاصلے تک مار کرنے کے قابل ہیں۔ لنزے گراہم کا کہنا تھا کہ ایران کے ہتھیار امریکی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں، فوجیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ امریکی اس سینیٹر نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج کے لیے لوگوں کو مدد کرنے میں خطرہ کم ہے، موجودہ نظام خطے میں استحکام کے لیے رکاوٹ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کی یونیورسٹیوں میں دوسرے روز بھی حکومت مخالف نعرے۔ ایران کی جامعات میں طلبہ نے حکومت کے خلاف دوسرے روز بھی مظاہرے کیے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 8 جامعات میں طلبہ نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی، اور انقلاب ایران سے پہلے کے شیر اور سورج کی تصاویر والے ایرانی پرچم لہرائے۔ کچھ جامعات میں طلبہ، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز بسیج کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ واضح رہے، جنوری میں بھی ایران میں پرتشدد مظاہرے کئی دنوں تک جاری رہے تھے، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، جبکہ ہزاروں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر پہلے محدود حملے، پھر بڑے فوجی آپریشن پر غور۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ایک محدود ابتدائی حملے پر غور کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اگر محدود حملے کے باوجود ایران جوہری پروگرام سے دستبردار نہ ہوا تو آنے والے مہینوں میں ایک بڑا حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی دھمکی یا دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ایرانی صدر۔ نیو یارک ٹائم نے ذرائع کے حوالے سے
بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے کہا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں یا محدود کارروائی ایران کو ان کے مطالبات ماننے پر آمادہ نہیں کر سکتی تو وہ ایک وسیع تر فوجی آپریشن پر غور کریں گے جس کا مقصد ایرانی قیادت کو اقتدار سے ہٹانا ہو سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات کار جمعرات کو جنیوا میں ملاقات کرنے والے ہیں، جیسے ممکنہ فوجی تصادم سے بچنے کی آخری کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عسکری آپشنز بھی زیر غور رکھے ہوئے ہیں۔ اخبار کے مطابق زیر غور اہداف میں ایران کے پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر، جوہری تنصیبات اور بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہیں۔ بڑے حملے کا مقصد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اقتدار کو کمزور یا ختم کرنا ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایران نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے اثرات صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ انہوں نے کہا ایران کے دشمن نے 12 روزہ جنگ میں شکست کھائی، اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دشمن جنگ شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسے ختم نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کیوں نہیں جھکا، وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حیرانی دور کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اسٹیو وٹکوف کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حیرانی دور کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹویٹ کیا کہ ہم اس لیے نہیں جھکتے کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ اسٹیو وٹکوف نے امریکی ٹیلی ویژن چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حیران ہے کہ امریکہ کے تمام تر دباؤ کے باوجود ایران نے ابھی تک واشنگٹن کے مطالبات کیوں نہیں مانے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خطے میں ہماری بحری قوت کے حجم کے باوجود تہران نے ہمت کیوں نہ ہاری اور آ کر صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بس ہم اب جوہری ہتھیار نہیں چاہتے۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جھکتے، کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں مزید 62 سینٹ کا اضافہ ہوا جس کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمتیں 71.39 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 37 سینٹ اضافے کے بعد 66.21 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی۔ دوسری جانب سونے کی قیمت بھی 107 ڈالر اضافے سے 5200 ڈالر فی اونس کی سطح عبور کر گئی۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ڈیل نہ کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل ڈینیل سے منصوبے ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں۔ ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام عظیم ہیں، انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کی امریکہ کو تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ ایران نے جوہری مذاکرات میں امریکہ کو اپنی تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں زیر غور معاشی پیکیج میں امریکہ کو سرمایہ کاری کی پیشکش کی، تاہم اپنے تیل اور معدنی وسائل کا کنٹرول کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایرانی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران کا صرف معاشی شراکت دار ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امریکی کمپنیاں ایرانی تیل اور گیس فیلڈ میں ہمیشہ ٹھیکیدار کے طور پر ہی کام کر سکیں گی۔ ایرانی عہدیداران کا مزید کہنا تھا کہ پرامن جوہری افزودگی کے بدلے ایران علاقائی افزودگی کنسورشیم کے قیام پر غور کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔